میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں لایا ہے اور اس لیے لایا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں رہنے کا طریقہ کار کتاب کی شکل میں بھیج دیا، قرآن مجید، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر آپ کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ بنا دی اور فرمایا کہ تم اگر میرے اس قرآن اور میرے اس بھیجے ہوئے نبی کے مطابق چلو گے، زندگی گزارو گے، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، اور اگر اس سے منہ موڑو گے تو پھر میں جہنم رسید کروں گا۔ اور یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرما دی کہ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب و کامران۔ اور یہاں جو آئے مبارکہ آپ کے سامنے میں نے اس کا ایک قصہ پڑھا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار، دوزخ والے، و اصحاب الجنہ، جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی ہم الفائزون، جنت والے تو کامیاب و کامران ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے دوزخ اور جنت بنا رکھی ہے۔ جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے ان کو جنت میں، اور جو نافرمان لوگ ہوں گے ان کو جہنم رسید کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اعمال کرنے والے لوگوں کے بارے میں اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ فلاں کام کرنے والے کے لیے اللہ جنت میں محل بنا دیتا ہے، فلاں عمل کرنے والے کے لیے اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو یہ بات اللہ کے نبی نے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، کیونکہ جنت ایک بہت اعلیٰ مقام، بدلے کی جگہ ہے، بدلہ دینے کی۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جنت میں، وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جسے کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں خیال تک بھی نہیں آیا۔ ایسی ایسی نعمتیں، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو 4-5 جمعے ڈراتا رہا علامات قیامت کے حوالے سے، تو میرا جی چاہا کہ اب آپ کو کچھ خوشخبریاں دوں اور کچھ مائل جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو کیا جائے۔ پھر انشاءاللہ موقع لگا تو جہنم کی ہولناکیوں کا بھی ذکر ہوگا، لیکن پہلے میرا جی چاہ رہا تھا کہ آپ کو جنت کی خوشخبری کے حوالے سے آپ سے بات کی جائے کہ آپ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ نے مختلف گھر مختلف مقصد کے لوگوں کے لیے بنائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ینادی مناد، ایک پکارنے والا فرشتہ
आवाज़ देगा, इन्ना लकुम अन तहयू फला तमूतु अबदा। अब तुम्हारा हक है कि तुम हमेशा जिंदा रहो और तुम्हें मौत ना आए। व इन्ना लकुम अन तसिहू फला तस्कमू अबदा। अब तुम्हारा हक है कि तुम हमेशा सेहतमंद रहो, तुम्हें कोई बीमारी ना लगे। व इन्ना लकुम अन तनअमू फला तबासू। तुम्हारा हक है कि तुम खुशहाल रहो, कभी बदहाल ना हो। व इन्ना लकुम अन तशिब्बू फला तहरमू अबदा। ये मुस्लिम की रवायत है कि तुम्हारा हक है कि तुम हमेशा जवान रहो, कभी तुम पर बुढ़ापा ना आए। ये नेमतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत वालों के लिए रखी। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम, जो लोग अपने रब से डरते हैं, लहुम गुरफुम मिन फौक़िहा गुरफुन मबनियतुन, कि उनके लिए बाला खाने हैं, फिर उनके ऊपर और बाला खाने हैं बने हुए। और फरमाया तजरी मिन तहतिहल अनहार, और नीचे से नहरें बहती हैं। वादल्लाह, ये अल्लाह का वादा है, किसी इंसान का वादा नहीं है, ये अल्लाह का वादा है। ला युखलिफुल्लाहुल मिआद, अल्लाह अपने वादे की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करता। इसलिए मेरे भाइयों, जन्नत में जाने की फिक्र करें। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि दखलतुल जन्नत औ अतैतुल जन्नत, मैं जन्नत में दाखिल हुआ और या मैं जन्नत के पास आया। फ़अबसरतु कसरन, मैंने एक सोने का महल देखा। मैंने पूछा लिमन हादा, ये किसका है? मुझे बताया गया ले रजुलिन मिन कुरैश, ये कुरैश के एक शख्स का है। तो मैंने ये सोचा, मैंने गुमान किया कि शायद मैं भी कुरैश से हूँ, ये मेरे लिए हो। तो मैंने पूछा वो कौन है? तो मुझे बताया गया कि वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर आपने ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रखी और फरमाया कि उमर फ़अरदतु अन अदखुलहु, मेरा जी चाहा कि मैं अंदर दाखिल हो जाऊं। फ़लम यमनानी इल्ला इल्मी बिग़ैरती का, बस क्योंकि मुझे मालूम था कि आप बहुत बागैरत हैं, इसलिए मैं दाखिल नहीं हुआ। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, बे अभी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। या नबी अल्लाह, अवा अलैका उगारू, क्या मैं आप पर गैरत करूँगा? क्या मैं आपके बारे में गैरत करूँगा? तो इसी तरह की एक रवायत और है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने एक दफ़ा ख्वाब में क्या देखा, जन्नत में हूँ और एक औरत एक बड़े शानदार महल के कोने पर वुज़ू कर रही है, एक खातून। मैंने पूछा लिमन हादल कस्र, ये महल किसका है? तो मुझे बताया गया ले उमर, ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आप फरमाते हैं मुझे उमर की गैरत याद आ गई, मैं पीठ फेर के चला गया, यानी अंदर दाखिल नहीं हुआ। और ये बात मैंने उमर से जब की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तो आप रोने लगे सुनकर और कहने लगे, या रसूल अल्लाह अलैका अगारू, क्या मैं आप पर गैरत करूँगा? ये दोनों रिवायतें, यानी मालूम होता है कि अल्लाह जिन लोगों को पसंद फरमाता है उनके लिए महल तैयार कर देता है जन्नत में। इसी तरह फिरौन की बीवी के बारे में भी आता है
کہ اس نے یہ دعا کی تھی کہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور فرعون اور اس کے کاموں سے مجھے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اس ظالم لوگوں سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ جنت میں مختلف لوگوں کے لیے محل بناتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے عمل ہیں جن کے کرنے سے اللہ محل بنا دیتا ہے۔ یہ ہے آج کے خطبے کا عنوان جو آپ کو میں نے بتانا ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور رسولوں کی تصدیق کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقہم، جنت والے اپنے اوپر بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے کما یتراءون الکوکب الدری، جیسے وہ چمکتے ستارے کو افق میں کنارے میں دیکھتے ہیں مشرق یا مغرب کے وقت ڈوبتا یا نکلتا ہوا، چمکتے ستارے کو دیکھتے ہیں، ایسے اپنے اوپر بالا خانے والوں کو نیچے والے جنت والے ان کو دیکھیں گے۔ یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی بتایا کہ لِتَفَاضُلِ بَيْنَهُمْ، کیونکہ اللہ فضیلت دے گا بعض کو بعض پر، یعنی بعض نیچے ہوں گے جنت میں اور بعض جنت میں اونچے مرتبے اور مقام میں ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے جب بات کی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، کہ یہ تو انبیاء کی منزلیں اور ان کے درجات ہیں جو اونچے ہیں، اور لوگ تو ان درجوں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، وہ لوگ بھی ان درجوں کو پائیں گے جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور نبیوں رسولوں کی تصدیق کریں گے۔ اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے اور نبیوں کی تصدیق کرنا کیا ہے۔ تو سن لیجئے، اللہ پر ایمان لانے سے مراد اسی کو کائنات کا خالق سمجھنا، مالک سمجھنا، رازق سمجھنا، داتا سمجھنا، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اور بگڑی بنانے والا دستگیر سمجھنا، غوث اعظم سمجھنا، اسی کے لیے تمام عبادات کو کرنا اور عبادت میں کسی کو شریک نہ بنانا، اسی پر توکل رکھنا، امیدیں اسی سے وابستہ رکھنا اور اسی سے خوف کھانا، یہ ہے اللہ پر ایمان۔ اب آپ اگر ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کا اللہ پر ایمان درست ہے۔ اور رسولوں کی تصدیق سے مراد کیا ہے کہ صدق دل سے انبیاء پر ایمان لانا، اس بات پر یقین کرنا کہ تمام انبیاء اور رسل نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، توحید کی دعوت دی، غیر اللہ کی عبادت سے انہوں نے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی اور ان پر شرعی احکام اتارے، اور اس کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کے مطابق عمل کیا۔ یہ ہے رسولوں پر ایمان۔ اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہو اور رسولوں پر ایمان ہو تو پھر اللہ
بالا خانوں میں بھی آپ کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایمان لانا، اسلام قبول کرنا، ہجرت کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، یہ سب وہ عمل ہیں جو آپ کے لیے جنت میں محل تیار کروا دیتے ہیں، جنت میں گھر بنا دیتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم، میں ضمانت دیتا ہوں، نبی کی ضمانت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں ضمانت دیتا ہوں لمن آمن بی، اس کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا، اور وہ اسلم، اس نے اسلام قبول کیا، وہ ہاجرہ، اور جب موقع آیا ہجرت کا تو ہجرت بھی کی۔ فرمایا میں اسے ضمانت دیتا ہوں بے بیت فی ربض الجنہ، جنت کے ادنا درجے میں ایک گھر کی، و بیت فی وسط الجنہ، اور جنت کے وسطی میں درمیانی حصے میں ایک گھر کی میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتائی ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا، اسلام لائے گا، ہجرت کرے گا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے ادنا جگہ میں یعنی نچلے طبقے میں اور جنت کے درمیانی طبقے میں اللہ اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے، اور اس بات کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور ایک جگہ فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ، میں ضمانت دیتا ہوں لمن آمن بی واسلم وجاہد فی سبیل اللہ، جو شخص مجھ پر ایمان لایا اور اسلام قبول کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، بِبَيْتٍ فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ، جنت کے ادنا مقام میں، اور وَبِبَيْتٍ فِي وسط الجنہ، اور جنت کے درمیانی مقام میں، وَبِبَيْتٍ فِي اعلیٰ غرف الجنہ، جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر میں کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا من فعل ذالک، جو شخص یہ کر لے، یعنی جس کا ذکر ہوا، ایمان لائے، اسلام لائے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے، ہجرت کرے، جو شخص یہ کر لے، فلم یدع للخیر مطلبا، خیر کو طلب کرتا رہا، ولا من الشر مہربا، اور برے عمل سے دور بھاگتا رہا، یموت حیث شاء ان یموت، تو وہ وہاں مرے گا جہاں اس کا جی چاہے گا۔ یعنی جنت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جگہ دے گا، گھر دے گا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے لوگوں کو کھانا کھلایا، نرم گفتگو کی، نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کی، اور مسلسل روزے رکھتا رہا، فرضی تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، یہ نفلی کی بات ہو رہی ہے، یعنی سوار جمعرات کا 13، 14، 15 چاند کی، یعنی یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا جو مسلسل روزے رکھتا رہا۔ مسلسل کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی دن روزے کے بغیر نہ رہے، یہ نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منع فرمایا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بہت کمزور ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ آپ جب مجھے ملے تھے تو صحت مند تھے، اب آپ اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، جب سے میں آپ کو مل کر گیا تھا میں نے ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑا۔ تو آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح ایک دن روزہ رکھ لیا کرو، ایک چھوڑ دیا کرو اگر بہت شوق ہے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ہر جمعرات پیر کا روزہ رکھنا، اور ہر مہینے، یہ ہفتے میں، اور مہینے میں 13، 14، 15 چاند کی یہ روزہ رکھ، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ تو خیر مسلسل روزے رکھتا رہا اور تہجد پڑھتا رہا، دوبارہ سن لیں، کھانا کھلاتا رہا، نرم گفتگو کرتا رہا، اور مسلسل روزے رکھتا رہا،
اور تہجد کی نماز پڑھتا رہا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت میں گھر بنا دیتا. یہ دیکھیں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ان فی الجنت غرفا، کہ جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں، یرا ظاہرها من باطنها، اس کا باہر والا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، وَيُرَا مِن بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِن ظَاهِرِهَا، اور اس کا اندر والا حصہ باہر سے نظر آتا ہے. ایسا اعلیٰ محل ہے اور بالا خانہ ہے. اعدہ اللہ تعالی، اللہ نے یہ بالا خانے تیار کر رکھے ہیں. سن لیں کن کے لیے؟ فرمایا لمن اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور بات نرم لہجے میں کرتا ہے، وَتَابَعَ الْقِيَامِ أَتَابَعَ الصِّيَامِ، اور روزے مسلسل رکھتا ہے. اور فرمایا وَصَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے. تو فرمایا ان کے لیے یہ بالا خانے ہیں جو اتنے اعلیٰ ہیں کہ اندر سے دیکھیں باہر کا منظر نظر آتا ہے، باہر سے دیکھیں اندر کا منظر نظر آتا ہے. اتنے اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بالا خانے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے. اسی طرح چوتھے نمبر پر بیٹے کی وفات پر صبر کرنا. یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ صبر کرنا. اللہ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی کہ اللہ نے لخت جگر دیا اور پھر واپس لے لیا. اس پر اس نے صبر اور تحمل سے کام لیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور کوئی واویلا نہیں کیا. اس کے لیے جنت میں اللہ گھر بنا دیتا ہے. اذا مات ولد العبد، جب کسی بھی اللہ کے بندے کا بیٹا فوت ہو جائے، قال اللہ لملائکتہ، اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، قبضتم ولد عبدی، میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی تم نے اس کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں نعم، ہاں. اور پھر اللہ فرماتا ہے قبضتم ثمرۃ فؤادہ، اس کے دل کے ٹکڑے کو تم نے قبض کر لیا؟ وہ کہتے ہیں یقولون نعم، ہاں. تو اللہ فرماتا ہے ماذا قال عبدی، پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ رپورٹ لیتا ہے اللہ فرشتوں سے کہ میرے بندے نے کیا کہا. فیقولون، تو وہ بتاتے ہیں اللہ کو، حمیدہ کا، اس نے تیری تعریف کی، تیرا شکر ادا کیا. واسترجع، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا. فیقول اللہ، تو اللہ فرماتا ہے ابنوا لعبدی ھذا بیتا فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ. وسموا بیت الحمد، اور اس کا نام رکھ دو شکرانے کا گھر، شکرانے کا گھر. تو میرے بھائیوں، اللہ سب جانتا ہے کون کیا کہتا ہے، فرشتوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے لیے یہ ساری باتیں اپنے نبی کے ذریعے بتا رہا ہے. اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ بندے نے کیا کہا کیا نہیں کہا. یہ اللہ کے نبی نے جو بتایا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا. تو بیٹے کی وفات پر صبر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا، قبر پہ کھڑی روئی جا رہی ہے، بولی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے، بولی جا رہی ہے. آپ پیچھے سے گزر رہے تھے، فرمانے لگے کہ مائی صبر کرو، صبر کریں. اب اس نے نہیں پہچانا کہ آپ کون تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، نہ اس نے دیکھا. تو کہنے لگی کہ آپ کا مرا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا. خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. پھر آپ کو اس خاتون کو بتایا گیا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر بھاگی بھاگی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی یا رسول اللہ میں اب صبر کرتی ہوں،
آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جب تکلیف پہنچتے ہی کیا جائے، رو دھو کر فارغ ہو کر بین کر کے آخر کیا کر لو گے، پھر صبر ہی کرنا۔ تو صبر وہ ہوتا ہے جب تکلیف پہنچتی ہے اسی وقت کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم پر ایسا موقع نہ لائے، اور اگر لائے تو ہمیں صبر عطا فرمائے، ہم صبر کرنے والے بن جائیں تاکہ جنت میں ہمارے لیے بھی گھر بن جائے۔ اسی طرح کچھ باتیں اور ہیں، 15-16 باتیں ہیں جو کام ہیں جو کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کو مکمل کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ جن اعمال کا ذکر ہوا ہے ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور ایمان لانے سے مراد کیا ہے یہ میں نے وضاحت کر دی تھی، اور دوسرے نمبر ساتھ ہی رسولوں کی تصدیق کرنا، اور دوسرے نمبر پر ایمان لانا، اسلام قبول کرنا، ہجرت کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور تیسرے نمبر پر کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا، مسلسل روزے رکھنا نفلی، اور تہجد پڑھنا، اور چوتھے نمبر پر بیٹے کی وفات پر صبر کرنا۔ یہ وہ کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ ابھی تو ان پہ عمل کریں، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو جنت میں اپنے لیے گھر بنوانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے عمل کریں کہ جس کے وجہ سے سبب سے ہمارے لیے بھی اللہ جنت میں گھر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔